وہ جو بڑی مشہور حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں ایک پورا باب اس نام سے قائم کیا ہے کہ باب اتباع سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ نبی کریم علیہ السلام کے خلفاء راشدین ان کی پیروی کا بیان۔ پھر وہاں پہ جو حدیث لائے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ منزل پانے کے لیے، کامیابی کامرانی پانے کے لیے، رشد و ہدایت پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ہمیشہ کی دنیا عقبہ سنوارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھ محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم کو اختیار کرو اور میری باتوں کو، میری اداؤں کو ایسے اختیار کرو جسے خلفاء راشدین نے اختیار کی ہے۔ قرآن کا ایسے قدر کرو، سنت کا ایسے قدر کرو، دین کا ایسے قدر کرو، اپنی سستیاں ایسے ختم کرو، اپنے اندر چستیاں ایسے پیدا کرو، آپ کی عملی زندگی ان لوگوں کے طریقے پر ہو۔ فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اس راستے کو اختیار کرو۔ یہ جو ہم سنتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہوں گے یہ واقعات ہیں، کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کا، کبھی سیدنا عمر کا، کبھی سیدنا عثمان کا، کبھی سیدنا علی کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھیں تو یہ واقعات نہیں ہیں، ہر واقعہ ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی چال چلت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں اس آئینے کی طرح ہیں، ان کا آئینہ سامنے رکھو، پھر اپنے اندر جھانکو، کہیں آپ کے اندر ابھی تک بے دینی تو نہیں ہے، ابھی تک آپ کے اندر وہ ادائیں تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں۔ ان اداؤں کو دیکھ کے آپ اپنا محاسبہ کرو کہ کہیں آپ جس زندگی کو بڑا خوبصورت جانتے ہو، کہیں اس خوبصورت زندگی کے بدلے میں آپ اللہ کی نفرت تو نہیں کما رہے، اللہ کی دشمنی تو نہیں کما رہے۔ ان سارے واقعات کا مقصد یہ ہے، اور یہ جو سارے واقعات ہیں ہم جب بیان کرتے ہیں، ہم تو بہت سارے واقعات، کبھی ان کی نماز کا، کبھی ان کے صدقے کا، کبھی ان کے جہاد کا، کبھی ان کے ذکر کا، کبھی ان کے تبلیغ کا، لیکن سارے واقعات کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی شریعت کی کیسی قدر کرتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کلام کو کس قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کتنی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ اللہ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کوئی مستثنا نہیں ہے، ہر بندہ، ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم میں سے جس بندے کے بھی قریب جائیں گے ہمارے اندر 4 دین کی باتیں ملیں گی، 6 دین کی باتیں ملیں گی، 8 دین کی باتیں ملیں گی، لیکن ساتھ و ساتھ 2 4 6 ایسی ادائیں بھی ہوں گی کہ ہمارا ضمیر گواہی دے گا کہ یہ بے دینی ہے، ہمارا ضمیر یہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، لیکن ان کی زندگیاں کہتی ہیں نہیں، آپ ایسے اللہ والے بنو کہ آپ کی زندگی کے تمام تر اداؤں پر گویا شریعت کا پہرا ہو۔ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، سیدنا عمر کی زندگی کو دیکھیں، آپ زندگی کے جس زاویے کو دیکھیں، جس پہلو کو دیکھیں، جہاں دیکھیں، مسجد میں دیکھیں، بازار میں دیکھیں، تجارت کرتے ہوئے دیکھیں، رشتے اور تعلقات نبھاتے ہوئے دیکھیں، خوشی میں دیکھیں، غمی میں دیکھیں، صحراؤں میں دیکھیں، جنگلات میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، لیکن یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ کی شریعت پر عمل پیرا گیا۔ کوئی ان کی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جہاں آ کر انہوں نے کہا کہ اب شریعت کا یہاں کوئی مقام نہیں، قرآن و سنت کی یہاں کوئی حیثیت نہیں، یا کبھی کہیں آ کر کہا کہ چلو یہ بھی چل جائے گا، چلو اس کی بھی گنجائش ہے، نہیں، اللہ کی شریعت پر ایسے عمل کرتے ہیں۔ اور ایک ایک واقعہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی قبر و قیامت کے لیے یہی سوچا ہوا ہے کہ یہ سارے سفر آسان ہو جائیں گے، لیکن کبھی آپ اپنے آپ سے پوچھو یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود آپ نے نبھایا کتنا ہے؟ اب سیدنا عمر کی سیرت کی طرف لوٹتے گئے، یقین جانو ایک ایک واقعہ بڑا نصیحت آمیز ہے۔
ساری دنیا منصبوں کے پیچھے کیسے بھاگتی ہے؟ دنیا کو کیا ہم ذرا اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں؟ یہ ذہن، یہ دل، آج ہمیں کوئی بڑا منصب ملے، بڑا عہدہ ملے، ہمیں کسی بڑی لیول پر بلایا جائے، بڑا منصب دیا جائے، ہم تو ان چیزوں کو سعادت جانتے ہیں، ہم تو دوڑے دوڑے جائیں گے۔ وہ کیونکہ ہمارے ذہن میں جو منزلیں ہیں وہ صرف دنیا ہی کی ہیں۔ دنیا میں یہ بھی بننا ہے، دنیا میں یہ بھی بننا ہے، دنیا میں یہ بھی بننا ہے۔ اب سیدنا عمر کو دیکھو، یہ وہ اللہ والا بندہ ہے، ان اللہ والے بندوں میں سے گئے جو ہر نعمت کو دیکھ کے پھر اپنے آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں یہ نعمت آئے تو صحیح آئے گی، لیکن آنے کے ساتھ ذمہ داریاں کتنی بڑھتی ہے۔ انسان دولت کما لے گا، حلال سے یا حرام سے، لیکن آگے یہ چیز ہے کہ دولت جن ذرائع سے کمائے گا اللہ کے فرشتے وہ بھی لکھیں گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کوئی چیز نہیں چھپتی، ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کی جو سوچیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے دولت آئے گی، یہ بھی لکھا جائے گا، کہاں سے آئی؟ پھر ہم نے جب اسے استعمال کیا تو اللہ کے فرشتوں نے یہ بھی لکھ لیا، اس نے یہاں خرچ کی، اس نے یہاں خرچ کی۔ دنیا تو کھیل کود کا سامان ہے، گزر جائے گی، لیکن آگے حساب بڑھتا جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرمایا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کتاب الزہد کے اندر، باب کلام ابی ذر کے اندر فرمایا کرتے تھے جو 1 درہم کا مالک ہے اس کا حساب آسان ہے بنسبت اس بندے کے جو دنیا میں 2 درہموں کا مالک ہے۔ ظاہری بات ہے، 1 درہم والے سے پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، جواب دے دے گا، کہاں لگایا، جواب دے دے گا۔ اب 2 کا معاملہ بنسبت اس کے بھاری ہے، یہ 2 درہم کہاں سے کمائے، پھر یہ 2 درہم کہاں پہ لگائے۔ یہ لوگ اس دنیا کو ایسے دیکھتے تھے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب ایک منصب کا تذکرہ ہوا، اور پتہ ہے منصب بھی کون سا؟ ایسا منصب کہ میں آپ اگر گہرائی میں جائیں دنیا میں شاید اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قصۃ البیعہ، بڑی طویل حدیث ہے۔ مختصر واقعہ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے گئے، اب صحابہ کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جنگوں کے میدان میں اپنے وجودوں کو ڈھال بنا کر پیش کرتے تھے، کئی ان میں سے ایسے بھی تھے کہ اتنی محبت، اتنی الفت ہوتی تھی کہ اپنے گھر کھانا ہو یا نہ ہو، جو ہوتا وہ لا کے پیش کرتے۔ محبتوں کا ایسا مثال تھا کہ زبانوں پر تقیہ کلام کیا ہوتا تھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اب یہ جن کی زندگی تھی، ان کی زندگی میں ایسا مربی بچھڑ گیا، وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں ایک بہت بڑا سمجھو کہ سانحہ پیش آیا، ہر آنکھ میں آنسو تھی، ہر طرف صحابہ کرام غمگین تھے کہ سنان بن مالک فرمایا کرتے تھے مدینے کے اندر ایسا غم والا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا غم والا دن وہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، اب فی الفور ایک مسئلہ پیش آیا کہ اب مسلمانوں کا امیر کسے منتخب کیا جائے۔ اب طویل سی بات ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انصار صحابہ جو مدینہ طیبہ کے تھے، انہوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب ایسے کرتے ہیں، مہاجرین اپنا امیر مقرر کر لیں جو مکہ سے آئے گا، اور ہم جو مدینہ کے باسی ہیں، انصار ہیں، ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں۔ وہ آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں، ان کا مشورہ مکمل ہوا، مجلس اختتام پذیر ہوئی، وہاں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے آ کے سیدنا ابو بکر صدیق کو اطلاع دی۔ اب حالات یہ تھے کہ نبی کریم علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بھی تدفین نہیں ہوئی، ابھی تک آپ حجر عائشہ میں موجود ہیں۔ اب یہ حالات ہو رہے ہیں کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے، امیر کس کو مقرر کیا جائے۔ اب یہ انصار کی یہ خبر لا کر کسی بندے نے آ کے سیدنا ابو بکر صدیق کو اطلاع دی کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات یہ سن کے آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، ایک امیر انصار میں سے ہوگا۔
یہ میں سن کے آیا ہوں۔ اس آنے والے نے سیدنا ابو بکر صدیق کو آ کے جیسے ہی اطلاع دی، سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ عمر اٹھو میرے ساتھ۔ سیدنا عمر کو لے کے جا رہے ہیں، کہاں پہ؟ انصار کے ہاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انصار ابھی کچھ بیٹھے تھے، کچھ نکل گئے۔ ابو بکر صدیق وہاں پہ پہنچے، کہا کہ جتنی آپ کی شورا تھی سب کو بلاؤ۔ سارے انصار آ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انصاریوں میں نے سنا ہے کہ آپ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب 2 امیر مقرر کریں گے، اور وہ کون سے؟ آپ یہ فرما رہے تھے کہ ایک امیر ہوگا مہاجرین میں سے، ایک امیر ہوگا انصار میں سے۔ کیا آپ نے ایسے ہی کہا ہے؟ انصاری کہنے لگے کہ ہاں ابو بکر، ہم نے ایسے ہی کہا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ایسے نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ اس طرح ہوگا، پوری امت مسلمہ کا امیر ایک مقرر کیا جائے گا۔ مدینہ کی بات نہیں ہو رہی، پوری ملت اسلامیہ کی بات ہو رہی ہے کہ سب کا امیر ایک مقرر کیا جائے گا۔ انصار متوجہ ہوتے ہیں کن کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی زبان پر پہلا نام آیا عمر بن الخطاب۔ آپ سردار تلاش کر رہے ہو، آپ امیر تلاش کر رہے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے جانے کے بعد اس امت کا قائد کون ہوگا؟ آج میں ابو بکر آپ کے مجمع میں اعلان کرتا ہوں وہ امیر عمر ہوگا، اس کو ہم انتخاب کرتے ہیں۔ واہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ شان ہے ان لوگوں کی، وہ جینے کا سلیقہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اس فانی دنیا میں رہ کر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اب کتنے بڑے منصب کی بات ہو رہی ہے، پوری امت کا امیر بنایا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے کہ کس کو؟ عمر کو منتخب کرتے گئے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق کی زبان پر سیدنا عمر کا نام آیا، عمر قریب بیٹھے تھے، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے فَتُضْرَبُ عُنُقِي احب الی من ان اتأمر، اللہ کی قسم ہے مجھے عمر کو اللہ کے نام پر شہید کیا جائے، میری گردن اڑائی جائے، مجھے یہ کام آسان لگتا ہے، لیکن یہ منصب سنبھال کے مسلمانوں کا امیر بن جاؤں یہ مجھے مشکل لگتا ہے، میں نہیں سنبھالوں گا۔ کتنا فرق ہے، ہم منصبوں کی طرف بھاگتے گئے، دوڑتے گئے۔ الیکشن کے دنوں میں دیکھو کتنی اپنی، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ کوئی منصب کوئی عہدہ مانگ کے نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ شیطان کی چال ہے کہ آج ہم تو وہ روش ہی بھول گئے۔ تو آج ہمارا حال، اب ان لوگوں کی یہ سوچیں، یہ ذہانتیں، دنیا بلندیوں کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اتنے سادہ اور عاجزی پسند ہیں۔ اگر ان کو امیر بنانے کی بات کی جاتی ہے تو فرماتے ہمارا سر قلم کر دو، لیکن یہ ذمہ داری ہم پہ مت رکھو۔ یہ عمر ہے۔ قرآن کی ہر آیت پر اگر آپ کو عمل نظر آئے گا ان لوگوں کا، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے بہترین بات اس بندے کی یہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیکیاں کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے لوگوں کبھی بھی گندگی کو گندگی سے صاف نہ کیا کرو، کبھی بھی ظلم کو ظلم سے صاف نہ کیا کرو، کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہ دیا کرو، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، بلکہ جب بھی آپ سے کوئی زیادتی کرے تو نیکی سے پیش آئیں۔ واعف عنہم وصلا، آپ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کسی نے آپ کو ستایا اب آپ اس کی نفرت اپنے دل میں بٹھا کے اپنی دل کو گندہ کر دیں، نہیں۔ اگر اللہ پہ توکل ہے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، اب جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، تانا، طنز، گالی، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ نمازیں آ جاتی ہیں،
روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ توفیق دے تو بندہ حج بھی کر لیتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان وہ ہیں ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود ہماری انا نہیں مرتی، ضد نہیں مرتی۔ کسی نے ایک بار ایک تانا دے دیا ہے تو اب زندگی اس کی نفرت ہم اس دل میں لے کے گھومتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نقصان کس کا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہارے جسم پر نہیں، تمہاری رنگت پر نہیں۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کا دل پاک ہے، اس دل کا مالک اللہ کے در پر مقرب ہے۔ اب ہم نمازی بھی بن گئے، عابد بھی بن گئے، ذکر بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سود بھی نہیں لیتے، حلال بھی کھاتے کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جس چیز پر اللہ کی نظر ہے اس میں کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے عداوت ہے۔ اب یہ تو پاک نہیں رہی۔ ساری نیکیوں کے باوجود ہم اللہ کے در پر کوئی منزل کو رتبہ نہیں پا سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے ذہن کشادہ ہوں، دل کشادہ ہوں، انسان یہ فطرت اور عادت بنا لے، کوئی بھی مجھے تکلیف دے گا میں اللہ کے لیے اسے معاف کر دوں گا، اس چیز کو کبھی اپنے دل اور دماغ میں جگہ نہیں دوں گا۔ اب یہ شریعت کی تعلیم ہے، آپ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے آپ طاقت والے ہو تو کمزور کو ستاؤ کہ اس نے مجھے فلاں وقت میں یہ کہا تھا۔ یہ سیدنا عمر کی سیرت نہیں، اب ان کی سیرت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں ایک آیت واعف عنہم، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لاتے ہیں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر منتخب ہو گئے، امیر بن گئے۔ اب ان کے امیر بننے کے بعد ایک بار ایسے ہوا کہ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ کہنے لگا فواللہ ما تعطین الجزل، بات پہ غور کرو، کسی عام بندے کو نہیں، صرف مدینہ کے امیر نے پوری ملت اسلامیہ کے امیر کو وہ بندہ کیا کہتا ہے بڑے نفرت آمیز لہجے میں کہتا ہے فواللہ ما تعطین الجزل، عمر آپ نے کبھی ہمیں ہمارا حق نہیں دیا، نعوذ باللہ آپ ہمارے حق کھا جاتے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، عمر آپ ہمارے مسائل میں انصاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ آپ ظلم کرتے۔ اب کن کو کہہ رہے؟ سیدنا عمر کو۔ وہ پتہ ہے جن کا انصاف کیا تھا؟ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا، سنن نسائی کے اندر کتاب الاشربا کے اندر باب ذکر الاحبار کے اندر آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے غلطی سے شراب پی لی۔ اب بیٹے نے شراب پی، کسی کو پتہ نہیں، سیدنا عمر نے صرف اس کے چہرے سے ایک بار بو محسوس کی، بیٹے کے چہرے سے بو محسوس کی کہ اس نے شراب پی ہے۔ یہ وہ عادل بندہ ہے کہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے لایا، کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے شراب پی ہے، اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، تم میں سے کوئی گواہی دے دے تو میں اپنے بیٹے پہ حد جاری کروں گا۔ یہ وہ انصاف کا، بلکہ سنن الکبریٰ نسائی کے اندر، ابن بہقی کے اندر، کتاب الاشربا کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا گیا حدود کا بیان، شرعی حدود کا بیان۔ وہاں پر حدیث لائے کہ ایک بار ایسے ہوا ایک بیٹے سے غلطی ہو گئی، اس پر سزا لاگو ہو گئی، سزا دینے والے نے سزا دے کے مکمل کی۔ جب فارغ ہوا سیدنا عمر فرمانے لگے یہ تو عوام کی سزا تھی، میں بیٹا ہوں میری سزا الگ لگے گی، میں والد ہوں میری سزا الگ ملے گی، پھر الگ سے اس کو سزا دیتے گئے۔ اتنا منصف بندہ کہ شاید یہ دنیا میں ہو جس نے کبھی تفریق نہیں کی، لیکن آج کہنے والا کیا کہتا ہے وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، کہتا ہے عمر تو نے کبھی ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کیا۔ وقتی طور پر یہ باتیں امیر المومنین نے سنی، حدیث میں آتا ہے کہ وقتی طور پر غصہ آیا، ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، جب سیدنا عمر کو دیکھا کہ اس بندے نے سیدنا عمر کی دل آزاری کی ہے، فوراً اس بندے نے قرآن کی آیت پڑھ لی وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ۔ عمر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کوئی آپ کو تکلیف دے، کوئی آپ کو ستائے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو۔ اس بندے نے آیت پڑھ کے بس کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا اس نے جو بھی کیا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ ادائیں ہیں، یہ خوبی آگے نبی کریم اسلام کی ایک ایک بات پر۔ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب اللباس میں
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، وہ آپ نے تب کہا تھا، وہ یہ بڑی اہم بات ہے، آج معاشرے کا کثیر طبقہ اس بیماری میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سفر پہ گئے تھے، آپ واپس آئے، جب لوٹے تو سیدہ عائشہ نے ایک چادر لے کر دیوار پہ لٹکائی ہوئی تھی پردے کے طور پر۔ ایک دو پردہ ہوتا ہے دروازے پر، وہ تو شریعت کہتی ہے ہونا چاہیے، ایک دیوار کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام واپس آئے، آپ نے وہ چادر دیکھی، آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم نہیں ملا، یہ اجازت نہیں ملی کہ ہم کپڑوں کو دیواروں کو کپڑے پہناتے پھریں، یہ دین میں اجازت نہیں۔ اور یہ چیز بہت عام ہے، دنیا دار آپ دیندار لوگوں کے پاس جائیں گے، وہ اپنی رہائشوں کو، اپنے گھروں کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے دیواروں پہ بڑے بڑے قیمتی پردے لگائے بیٹھے گئے۔ اب نبی کریم اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا تھا۔ اب اگلی بات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب اللباس کے اندر ایک باب ہے، باب فی ستر الہیتان، دیواروں پہ پردہ لٹکانے کا بیان۔ اب یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، بات میں آپ سمجھتے ہیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، دیوار پہ پردہ لٹکا دیا، یہ کفر شرک والی بات ہی نہیں ہے۔ اب سیدنا عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، کوئی آنے والا بندہ آیا، اس نے آ کے سیدنا عمر کو اطلاع دی۔ اطلاع کیا دی؟ کہنے لگے امیر المومنین، آپ کے بیٹے کے گھر سے آ رہا ہوں، آج میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے اپنے گھر کے اندر دیوار پر خوبصورتی کے لیے پردہ لٹکایا ہوا ہے۔ نہ کفر کی بات ہے، نہ شرک کی بات ہے، ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے ہمارے ذہنوں کے حساب سے، لیکن اللہ کی شریعت پر عمل اسے کہتے ہیں۔ فرمانے لگے فواللہ ان کانا لو حرکن بیتہ، اللہ کی قسم اگر معاملہ اس طرح ہوگا تو میں اپنے بیٹے کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کے بیٹے کے گھر میں اللہ کی شریعت سے نافرمانی ہو؟ یہ سوچیں۔ اب قرآن نے بتلایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جیسا کہ میں ابتدا میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا، ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے، ایک واقعہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ہمیں یہ چیز بتلاتا ہے کیسے قرآن کی قدر کی جاتی ہے، کیسے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی قدر کی جاتی ہے، کیسے شریعت کو شریعت سمجھا جاتا ہے۔ آپ 4 باتوں کو مانتے ہو، 4 کو بھلا دیتے ہو، 2 نمازیں پڑھتے ہو، 2 نمازوں کو بھلا دیتے ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ کیسے پورے کے پورے داخل ہو گئے؟ محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو کبھی بھی اللہ رسول سے آگے مت نکلو۔ اب یہ قرآن ہے، اب بخاری شریف کے اندر آتا ہے کتاب الہبہ، باب من اہتدی ہدی، یہ نقشے بیٹھ گئے ان کے ذہنوں پر، یہ فکر بیٹھ گئے، وہ عادی بن گئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی یہ، آپ نیکی اس طرح کرو کہ نیکیوں کے عادی بن جاؤ۔ اور یہ لوگ عادی تھے، ایک سفر میں جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، 2 4 6 گھوڑے، اونٹنیاں چل رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا عمر بھی ہیں، دوسرے تیسرے سارے صحابی بھی چل رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑے سفر میں، اس بڑے قافلے میں تھوڑا سا اس طرح ہوا، سیدنا عبداللہ بن عمر ایک ایسی سواری پر سوار تھے جس کو بدکنے کی عادت تھی، کبھی تیز ادھر چلی جائے، کبھی تیزی سے ادھر چلی جائے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ سیدنا عمر جس سواری پر سوار تھے وہ تھوڑا بد گئی اور تھوڑا سا آگے نکل گئی۔ کیسے شریعت کی تعلیم کے نقوش ان کے ذہنوں پر بیٹھے تھے۔ تھوڑی سی سواری آگے نکلی، پیچھے سے سیدنا عمر بن خطاب نے بڑی آواز میں کہا یا عبداللہ یا ابا عبد الرحمن، اے عبداللہ لا يتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، خبردار اپنی سواری کو پیچھے کرو، اللہ کا قرآن اجازت ہی نہیں دیتا کہ محمد کریم علیہ السلام سے کوئی آگے نکل جائے۔ جہاں دیکھو، جدھر دیکھو، جس حدیث کو دیکھو، جس آیت کو دیکھو، وہ ایسے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی موڑ پر اس کو نہیں بلاتے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اب یہ بات تو عام ہے، لیکن صحابہ کرام خصوصاً سیدنا عمر ایسا اس بات کو انہوں نے اپنی ذہنوں میں بٹھا لیا۔ دکھ کی بات یہ کہ آج دین ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھتا، ذہنوں میں تب بیٹھے جب ہم اس پر عمل کریں۔ جس چیز پر عمل ہوتا ہے وہ چیز نہیں بھولتی، جس چیز پر عمل نہیں ہوتا وہ بھول جاتی ہے۔ آج ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، اثر تک کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کراچی کے بہت بڑے خطیب سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کچہری میں ایک بات کی، یہ اس نے تو ویسے مذاقاً کہہ دی تھی لیکن ہمارے لیے بڑی نصیحت آمیز بات ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ خطبوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں؟ میں نے اسے اپنا طریقہ بتا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ تو آپ خام خواہ کی اتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں اسے نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضرت آپ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ 2-3 مہینوں تک میں خطبات پڑھا کے پھر ایسے کرتا ہوں کہ انہی خطبوں کو، انہی باتوں کو آگے پیچھے کر کے پھر دوبارہ سے خطبے دیتا ہوں۔ میں نے انہیں گزارش کی کہ حضرت لوگ تھک نہیں جاتے؟ کہا لوگ کہاں تھکتے ہیں، لوگوں کو 2-3 مہینے میں سارا کچھ بھول جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ چیز بھی سنی تھی۔ وہ 2-3 مہینوں کے بعد وہ پھر چیزیں میں لے کر آتا ہوں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ وہ ایسے سن رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی نئی چیز پیش ہو رہی ہے، اور یہ چیز حقیقت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، دین کی لمبی لمبی باتیں، لمبے لمبے خطبے سنتے ہیں، لیکن چلے جانے کے بعد اثر تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج کیا سنا تھا، کیسے آداب سنے تھے، کیسے احکام سنے تھے، عبادات کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے۔ دنیا کے معاملات میں دیکھو ہم کتنے چست ہیں۔ ایک منافع کی بات معلوم ہو جائے کہ اس اسٹور سے دوا اصل ملتی ہے، اس پمپ سے خالص آئل ملتی ہے، اس جگہ سے خالص دودھ ملتا ہے، وہ ہمیں کوئی چلتے پھرتے ایک بار کہہ دیں ہم پوری زندگی اس کو پلے باندھتے کہ یہ کام سارے شہر سے چکر لگا کے تیل یہاں سے بھروانا ہے، دودھ یہاں سے لینا ہے، چائے یہاں سے لینی ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ دنیا کی باتوں میں ہم اتنے چست ہیں اور دین کے بات میں اتنے سست ہیں، ایک بات کہی جائے دوسری بات بھول جاتی ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، قدر کرو اللہ کی شریعت کی۔ یہ دنیا میں رہ جائے گی، اللہ کی شریعت سے جڑو گے، یہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ دنیا کے نفع بخش چیزیں جتنا ان کا منافع نظر آتا ہے، یہ مہینوں سالوں تک محیط ہے۔ اللہ کی شریعت کا اتنا فائدہ ہے، آپ اس کو اختیار کر لو، ابدل آباد آپ کو عزتیں ملیں گی۔ دنیا کے عارضی سکھ نہیں، قبر میں، قیامت میں، ان طویل سفروں میں عزت ملے گی۔ تو اب قرآن حکیم کی آیت تھی، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کیا کرو۔ بات تو ہم نے بھی سنی، صحابہ کرام نے بھی سنی۔ اب سیدنا عمر کا انداز دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام تو نبی کریم علیہ السلام تھے، لیکن صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے اندر باب فضل الشہداء کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ایک بار مسجد میں آئے، نبی کریم علیہ السلام تو نہیں تھے، آپ باہر تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی بات ہے، آپ باہر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو منبر پڑا تھا مسجد نبوی میں، اس کے قریب ایک بندہ کھڑا تھا، وہاں پہ وہ بندہ بڑی آواز میں بات کر رہا تھا۔ یہ ادب ہے، آج ہمارا ادب یہ ہے کسی بندے کو نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں سناؤ، حضرت یہ حدیثیں ہیں، لیکن اگر اس کے مسلک کے موافق نہیں ہوتی تو دیکھو کیسے ہمارے رنگ بدلتے ہیں، کیسے نفرت کے مظاہرے ہوتے ہیں، کیسے طعن و تشنیع تک بات پہنچتی ہے۔ ان فرقوں میں، ان گروہوں میں، ان ٹولیوں میں بٹ کر ہم ایسے بے ادب بن گئے ہیں۔ اگلا بندہ چاہے قرآن پڑھے، اگلا بندہ چاہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھے، لیکن ان آنکھوں پر یہ فرقہ واریت کے ایسے گھنونے چشمے لگ چکے ہیں، کوئی ادب نہیں رہتا۔ بس ہم یہ کہتے ہیں اگلے کو ذلیل کرنا ہے، اگلے کی بات کو رد کرنا ہے، اگلے کو ہر حال میں ہروانا ہے۔ لیکن صحابہ کی سوچئے، سیدنا عمر نے دیکھا کہ ایک بندہ منبر رسول کے قریب بڑی آواز سے بات کر رہا ہے، آپ دور سے فرماتے خبردار اے مسجد نبی میں کھڑے ہوئے فرد، تجھے پتہ نہیں کہ تو کہاں کھڑا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے منبر کے قریب کھڑے ہو کر بڑی آواز میں بات کرتا ہے؟ ارے نادان، تجھے پتہ نہیں کہ محمد کریم علیہ السلام کا منبر ہے؟
کیسے قرآنی آیات پر عمل ہے۔ اللہ کی قرآن نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرو، یہ مومنوں کا سب سے اولین قدم ہے کہ اتنی محبت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام انہیں جانوں سے بھی مزید پیارے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے مومن وہ ہوگا جس کی محمد کریم علیہ السلام سے اتنی محبت ہو، اتنی الفت ہو، دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو۔ یہ بخاری شریف کتاب الایمان باب حب الرسول من الایمان کی حدیث ہے۔ ہمارے ہاں کہاں آئی تھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی بات کی بس زبان کی حد تک محدود کے صحابہ کرام، اب سینا عمر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الطلاق کے اندر باب بیان ان التخشیر، باب حدیث ہے کہ ایک بار مدینے میں خبر عام ہوئی، بڑی خطرناک خبر تھی، پریشان کن خبر تھی۔ خبر یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر مدینے میں عام ہوئی تو اس مدینے میں بسنے والے سینا عمر نے بھی یہ خبر سن لی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی ایک بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ ایک طرف بیٹی گئے، ایک طرف اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے یہ خبر سنی سارے کام چھوڑ کے فی الفور نکل پڑے، اور حدیث میں بعض لوگوں پر یہ وضاحت بھی آتی ہے کہ ان دنوں میں سیدنا عمر کی رہائش مدینے کے شہر سے تھوڑا فاصلے پر باہر تھی، لیکن جیسے ہی یہ خبر سنی فی الفور سواری پر بیٹھے مدینے پہنچے۔ مدینہ طیبہ آ کر نبی کریم السلام کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور فی الفور جیسے ہی اپنی بیٹی کے گھر گئے اپنی بیٹی کو گردن سے جا کے پکڑا، کہا کہ سنا ہے کہ آپ بیویوں نے نبی کریم علیہ السلام کی دل آزاری کی ہے، یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، داماد کچھ بھی ہو، سچ جھوٹ اس سے کوئی سروکار نہیں، بیٹی کیا کہتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ دیکھیں، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، آتے ہی کہا کہ یہ خبر میں نے سنی ہے، بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ چیز سی، یہ انداز تھا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، کتب حدیث میں جا کر دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا، ہر آیت پر عمل ہے، ہر حدیث پر عمل ہے۔ اب قرآن نے کہا فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن کبھی نماز نہیں چھوڑتے، فرمایا نماز چھوڑنے والے جہنم کی غیّا وادی میں جلیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جہنم میں جلنے والوں سے جنتی سوال کریں گے آپ جہنم کی وادی میں کیوں جل لگے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جہنمی جواب دیں گے اس لیے جل لگے ہیں کہ لم نک من المصلین، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز ہر صورت میں معاف نہیں۔ اب اس پر عمل کیسے ہوتا ہے؟ سنن دارقطنی کے اندر کتاب العیدین کے اندر ایک باب ہے، باب تشدید فی ترک الصلاۃ، امام صاحب حدیث لائے سیدنا عمر کے زندگی کے آخری ایام میں، بلکہ آخری لمحات ہیں، خون میں لت پتیں، زخموں سے چورے، کبھی ہوش سلامت ہے، کبھی بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوش آیا آپ فرماتے ہیں بچاؤ نماز کا کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا کہ نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حظ فی الاسلام لأحد اضاع الصلاۃ، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں کیسے نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے وصلی عمر، اس حالت میں نماز میں شروع ہو جاتے ہیں وجرحہ یصعب دمن، جو زخم تھے، اور حدیث میں آتا ہے 3-4 زخم لگے تھے، جیسے دشمن نے کھنجر کے وار کیے تھے 3-4 جگہوں سے کاٹ دیا تھا اس نے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، امیر المومنین نماز میں کھڑے تھے۔ یہ اللہ کے دین پر عمل، نبی کریم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو یہ تلقین کی، امام عبد بن حمید اپنی مسند عبد بن حمید کے اندر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں یہ حدیث لاتے، تقریباً 3 حدیثیں مسلسل لاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، قرضہ کسی کو معاف نہیں،
حتیٰ کہ ایک بار نبی کریم اسلام کے سامنے کسی صحابی کا جنازہ لایا گیا. آپ نے فرمایا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں؟ لوگوں نے کہا ہے. آپ نے فرمایا آپ میں سے کوئی قرضے کا ذمہ دار ہے، قرضہ چکانے کے لیے تیار ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، پھر آپ نماز پڑھ لو. میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ قرضہ معاف ہی نہیں. جب تک قرضہ کلیئر نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ شہید ہو جائے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن سنو اس کا قرضہ معاف نہیں ہوتا. اب یہ حدیث جن لوگوں نے سن رکھی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر جب یہ زخمیں لگی، اور میں نے پچھلے خطبے میں بھی آپ کو کہا تھا یہ جو 3-4 دن ہیں، یہ 3-4 دن ایک مکمل زندگی ہے. ایک ایک ان کی ادا، ایک ایک بات، ایک ایک عمل، ایک طرز اور طریقہ اور جینے کا نقشہ اور نمونہ دے رکھا کہ کس حالت میں ہیں. لیکن اس وقت یاد ہے تو صرف اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اپنی آخرت، اپنا رب کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم. جیسے ہی زخمی ہوئے ہوش آیا، کیا پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر سے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قصۃ البیہ، آپ فرماتے فانظر ماذا علی دین. حالانکہ ایسے ٹائم میں دنیا کی باتیں یاد ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے آخری ٹائم آتے وہ کہتا ہے یہ 4 ایکڑ فلاں کے ہیں، یہ 4 ایکڑ فلاں کے ہیں، یہ 4 دکان وہ لے لے، پھر یہ بھی کرنا ہے، پھر وہ بھی کرنا ہے، پھر بیٹیاں آئیں گی، پھر ان کو یہ دینا ہے، پھر داماد آئے گا، پھر اس کو یہ دینا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر میرا یہ گھر اس کا ہوگا. ہم تو جیتے بھی دنیا کے لیے، ہم تو مرتے بھی دنیا کے لیے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے. لیکن ان کی زندگیاں دیکھو، ساری زندگی اللہ کے دین میں. اب جیسے ہی زخم لگا یہ فکر ہو گئی اگر میں اس حال میں شہید ہو گیا میرے قرضے کا کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے اپنے بیٹے سے پوچھتے فندر ماذا علی دین، عبداللہ میرے قرضے کی کچھ خبر لو، میرے قرضہ بہت ہے. اور حدیث میں آتا ہے اس دور کے حساب سے بہت بڑا قرضہ تھا، تقریباً 86,000 درہم کا تذکرہ آتا ہے، بہت بڑا قرضہ. آپ نے فرمایا عبداللہ ایک چیز کا ذمہ لے لو، میری شہادت کے بعد، میری وفات کے بعد قرضہ کلیئر کرنا. اگر خود نہ کر سکو خاندان عدی بن کعب سے لو، ان سے لے کے قرضہ مکمل کرو. پھر بھی نہ ہو سکے تو قریش کے در در پر جانا، ان سے مدد لینا، ان سے معاونت لینا. عبداللہ میں دنیا سے چلا جاؤں کسی کا قرضہ میرے اوپر نہ ہو. آنتنیاں پھٹی ہوئی ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، زخموں میں چور ہیں، لیکن اس وقت بھی ان لوگوں کو یاد ہے کہ ایسی کوئی کوتاہی ہمارے ذمے نہ لگ جائے کہ ہم آگے چلے جائیں اور آگے اس کا حساب دینا پڑے. صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر ایک باب کہ المیت یعذب ببکاء اہلہ، ان زخموں سے چور لت پت حالت میں گئے. حدیث میں آتا ہے باہر سے بیٹی آئی حفصہ. اب ایک بیٹی کو پتا چلے کہ آپ کا بوڑھا باپ زخموں سے چور ہے، کیا گزرے گی؟ سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ کو اطلاع ملی کہ فجر کی نماز میں سیدنا عمر پر حملہ ہوا گئے. حملہ آور ظالم نے بڑا زہریلا خنجر جسم کی کئی جگہوں پر مارا گئے، زخموں سے لت پت ہیں، گھر لائے گئے. بیٹی کو جیسے اطلاع ملی دوڑتی اپنے والد کی طرف، اپنے والد کے گھر کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوئی سیدہ حفصہ سلام اللہ رو رہی ہے جیسے ایک بیٹی ہے، والد کی تکلیف دیکھ کے روتی ہے، روئے جا رہی ہے. اور یہ بندہ جو بستر علالت پر اس حالت میں آرامی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر یاد ہے تو اللہ کا قرآن یاد ہے تو محمد کریم علیہ السلام کا فرمان یاد ہے. اپنی بیٹی کو جیسے آتے ہوا دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا علم تعلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعذب ببکاء اہلہ. اے میری بیٹی روتے ہوئے مت آؤ، کیا تجھے پتا نہیں کہ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اہل کے لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حد سے زیادہ روتے ہیں، رونے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فوت ہونے والے کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی کا تجھے یہ حدیث بھول گئی ہے؟ حالت کیسی ہے؟ ہم تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے منافعوں کو دیکھ کر دین بھول جاتے ہیں، قرآن و سنت بھول جاتے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے اپنے اللہ کو؟ ہمارے رب نے کہا کہ ان کا راستہ پکڑو، اور ان کا راستہ یہ ہے کہ زخموں سے چور ہیں لیکن دائیں بائیں کوئی شریعت کی مخالفت برداشت نہیں کرتے. بلکہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کی 3 جلد میں یہ بھی لکھا بیٹی رونے سے تو چپ ہو گئی،
قریب آ کے ذکر خیر کرتی ہے، میرا ابا عمر یہ امیر المومنین ہے، میرا ابا عمر تو وہ ہے جو محمد کریم علیہ السلام کا ساتھی ہے، میرے ابا عمر تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ اس حالت میں کہ پھر سے بولتے ہیں بیٹی میرے سامنے میری تعریف نہ کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الزہد میں باب النہی عن المدح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریف نہ کرے، یہ بندہ اس حالت میں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اس کو یاد ہے کہ یہ ادا نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے منافی ہے۔ آپ فرماتے میری بیٹی خبردار میرے سامنے میری تعریف نہ کرو، زخموں سے چور ہیں لیکن اللہ رسول کی تعلیم کو کس سے لیا ہوا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آنے والا آیا، حالت زخمی میں پڑے گئے، کبھی ہوش گئے کبھی بے ہوشی کا عالم طاری ہے۔ ایک بار ہوش میں تھے، کوئی آنے والا آیا، ملاقات کر کے جانے لگا۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قصۃ البیہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ وہ جانے والا جیسے جانے لگا تو اس کی جو شلوار تھی، جو اس کی دھوتی تھی، وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی۔ امیر مومنین حالت کس میں، لیکن اس کو جیسے ہی جاتا ہوا دیکھا، لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں اس کو بلاؤ۔ لوگوں نے اس کو بلایا، آپ کو امیر مومنین بلا رہے ہیں۔ وہ بندہ جب قریب آیا، جی امیر مومنین کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ آپ جا رہے تھے، آپ کی شلوار آپ کی دھوتی ٹخنوں سے نیچے تھی، خبردار یہ محمد کریم علیہ السلام نے منع کیا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے منافی ہے، خبردار ایسے نہ کرو۔ آپ اس وقت دیکھیں صرف یہ چیز یاد ہے، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن، بلکہ اس وقت دنیا میں انسان کے جیسے دن گھٹ جاتے ہیں، لمحات گھٹ جاتے ہیں، وہ سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا، یہ کیا، لیکن یہ لوگ وہ تھے کہ اس وقت بھی صرف اللہ یاد، صرف اللہ کے رسول کی ذات یاد، ان کی بات یاد۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر اسی جگہ پر فضائل اصحاب النبی میں باب قصۃ البیہ میں جیسے ان 3-4 ایام میں ہوش سنبھالتے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو فرماتے ہیں عبداللہ ایک کام کرو۔ جی ابا کیا کام کروں؟ کہا کہ جاؤ عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو وَقُلْ يَقْرَوْ عَلَيْكِ السَّلَامُ عمر، اسے کہو کہ عمر تجھے سلام کہتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهَا امیر المومنین، اس کے سامنے مجھے امیر المومنین کے نام سے ذکر مت کرنا۔ سادگی دیکھو، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے سامنے 4 لقب لگ جائیں تو ماشاءاللہ یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں امیر المومنین نہ کہنا، اس کو جا کے کہنا کہ عمر نے سلام دیے گئے۔ اور اس کے بعد عبداللہ دوسری بات یہ کہ سلام عرض کر کے ان سے یہ گزارش کرنا کہ یستأذن عمر بن الخطاب ان یدفن ما صاحبیہ، عائشہ کو یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اگر آپ اجازت دو، کیونکہ حجرہ تو آپ کا ہے، اس حجرے میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، اس حجرے کی مالکن تو آپ ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے عمر ان زخموں کی حالت میں۔ وہ کہتا ہے اگر اجازت ہو تو مجھے اس میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں عبداللہ زبردستی نہیں کرنی، زور نہیں لگانا، یہ میری درخواست ہے، یہ میرا سوال ہے، عائشہ کے سامنے رکھنا، اگر یہ سوال قبول کر لیں تو بہت بہتر، اگر یہ سوال قبول نہ کر لیں تو میری وفات کے بعد مسلمانوں کے قبرستان کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دو، لیکن ایک بار جاؤ ضرور، اگر اجازت مل جائے تو میں محمد کریم علیہ السلام کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کیسے لوگ تھے! 2 خطبات میں انتہا اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے باتیں ذکر کی ہیں، سیاسی معاملات میں دیکھو، تجارت میں دیکھو، خوشی غمی میں دیکھو، تکلیف میں دیکھو، کسی ٹائم پر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر اللہ کو بھلا دیا۔ ملتا ہے کوئی زندگی کا ایسا گوشہ جہاں پر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بھلا دیا؟ نہیں، حضر میں سفر میں ہر جگہ پر اللہ کی شریعت کو اختیار کیا ہوا ہے، اتنے وفادار ہیں، لیکن اگلی بات اور بڑے کمال کی ہے، اتنے عظیم ہو کر بھی کتنا اپنی آخرت کا فکر کرتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ آج ہمارے دامن خالی ہیں، اوپر سے ظلم یہ کہ کوئی فکر نہیں، مگن گئے جھوٹ میں، دھوکے میں، فراڈ میں،
غیبت میں، ملاوٹ میں، بے دینی میں، اللہ کے گھروں سے دوریاں یا مساجد سے دوریاں، ہر طرف ہر قسم کی نافرمانی موجود ہے، لیکن اس نافرمانی کے باوجود فکر کوئی نہیں۔ ان کی زندگیاں اتنی عظیم ہیں لیکن فکر کتنا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی عظیم کتاب الزہد کے اندر ایک بات لکھتے ہیں کہ یہی عمر اکثر دعائیں کرتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہوتی ہے؟ اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا، اللہ میں عمر تجھ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے جب بھی میں نے عمر کو دیکھا یہی کلمات زبان پر طاری ہے، اللہ میں معافی کا طلبگار، اللہ میں معافی کا طلبگار، اللہ میں معافی کا طلبگار۔ اتنا فکر تھا، اتنی اپنی بخشش کی فکر تھی۔ وہ بڑی مشہور حدیث مسلم شریف کی کتاب الفضائل کی، سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ کے فضائل میں امام صاحب حدیث لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا ایک کرن کا بندہ ہے، اونٹ چراتا گئے، اس کے جسم پر برس کی بیماری کا نشان گئے، وہ میری مجلس میں نہیں آ سکا ماں کی خدمت کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام سنو اس کی دعا کی بہت بڑی حیثیت ہے، اللہ اس کی دعا کو بڑا قبول کرتا ہے۔ یہ ایک بار سننے کی بات تھی، سیدنا عمر اب انتظار میں ہیں، حدیث میں ہے یمن سے جو قافلے آتے ہیں پوچھتے ہیں اس میں کوئی کرن کا قافلہ آیا ہے؟ پوچھتے ایک بار پتا چلا کہ ہاں یمن کے شہر کرن کا ایک خاص قافلہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس قافلے کی طرف مجھے لے کے چلو، لے کے گئے۔ آپ نے فرمایا اس میں کہ اویس نامی بندہ گئے، لوگوں نے اشارہ کیا کہ ہاں ایک سادہ سا فقیر بندہ ہے، اونٹوں کا چرواہا ہے، وہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ جب ملاقات کی نشانیاں معلوم ہوئی، یہ تو وہی بندہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ پتہ چلنے کی دیر تھی، کیا کہتے؟ یہ نہیں کہا دعا کرو اقتدار چمک جائے، دعا کرو یہ آ جائے، دعا کرو وہ آ جائے۔ زبان پہ پہلا جملہ یہ آتا ہے فاستغفر لی یا اویس، اویس ہاتھ اٹھاؤ میرے گناہوں کے معاملے میں اللہ سے معافی مانگو، میرا رب مجھے گناہ معاف کر دے۔ عبادت عمل فکر دیکھو، اور اس کے ساتھ فکر کتنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اسی جگہ پر کتاب فضائل اصحاب النبی باب قصۃ البیہ میں، امام ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر کتاب المناقب کے اندر باب توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راض عن عمر کے اندر جو حدیث لاتے ہیں، جب آپ آخری وقت پہ علیل تھے، عبداللہ بن عباس سامنے آتا ہے، آپ کا ذکر خیر کرتا ہے، عمر آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم اسلام پر ایمان لایا، آپ کے ساتھ جہاد کیا، یہ نیکیاں کی وہ نیکیاں کی۔ سارا تذکرہ سننے کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس بس کرو، حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی بھی اپنے معاملات میں اتنا فکر مند ہوں، اگر آج بھی دنیا کے خزانے میرے سامنے ہوں اور رب کی طرف سے مجھے گارنٹی مل جائے یہ خرچ کر لو اللہ راضی ہوگا۔ فرماتے میں اتنا فکر مند ہوں ساری دنیا خرچ کر لوں، شال میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کاش کہ مجھے اللہ کے در سے معافیاں مل جائیں۔ اور آپ فرماتے ہیں عبداللہ میں کوئی منصب نہیں اللہ سے مانگتا، کوئی بل و درجہ نہیں مانگتا، آج میں صرف اس فیصلے پر راضی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اتنی عملی زندگیاں ہیں اور ساتھ اتنا فکر کے، تو دونوں نقطے مجھ سے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ سے پوچھو عملی زندگی میں کیا کیا ہے قبر و قیامت کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے کیا فکر اختیار کیا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ ان کا نقش قدم بھلا چکے ہو، اگر بھلا چکے ہو اللہ کی شریعت کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ان کے نقش قدم کو بھول گئے کبھی راہ راست کو نہیں پائیں گے، کبھی منزل کو نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے مولا کریم ان حقائق پر ہمیں کلی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔